السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حاضرین گرامی، امام سیدنا ابو القاسم طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معجم میں حضرت سیدنا ابو سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک غنایا و غنا مولایا، اے اللہ میں تجھ سے میری غنا مانگتا ہوں، بے نیازی، تونگری، و غنا مولایا، اور جو میرے مولا ہیں، یہاں لفظ مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، یعنی میرے چاہنے والے، میرے رشتہ دار، میرے غلام، میرے احباب، میرے اصحاب، جو میرے ہیں، میں تجھ سے میری غنا بھی مانگتا ہوں، جو میرے ہیں ان کی غنا بھی مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک غنایا و غنا مولایا، یہاں غنا سے مراد تونگری، بے نیازی، یعنی مالداری مراد نہیں، یہاں غنا نفس کی بے پرواہی، نفس کی بے نیازی مراد ہے۔ بخاری اور مسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنا عن کثرت العارض ولکن الغنا غنا النفس، مال کی کثرت سے غنا حاصل نہیں ہوتی، سبحان اللہ، مال کی کثرت سے بے نیازی حاصل نہیں ہوتی۔ لیس الغنا، آقا نے نہیں فرمایا لیس الغنا کثرت العارض، مال کی کثرت غنا نہیں ہے، ایسا نہیں فرمایا سرکار، مال کی کثرت سے غنا نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ مال کی کثرت سے غنا کم ہو جاتی۔ مال کی کثرت جتنی ہو آدمی اتنا دل کا فقیر ہو جاتا، جس کے پاس مال کم ہے اس کے پاس دل کی غنا زیادہ ہوتی، جس کے پاس مال کم ہے اس کے پاس مال کی حرص کم ہوگی، یہ مسلمات سے ہے، جس کے پاس مال کم ہے اس کے پاس مال کی طلب، مال کی ہوس، مال کی حرص کم ہوگی، خدا کی قسم۔ جس کے پاس 100 روپیے ہیں، بس کم ہے نا مال اس کے پاس نہیں، اب اس کے پاس مال کی کتنی طلب ہوگی، 100 روپیے اس کے پاس ہیں، تو اب وہ کتنے مال کا طالب ہوگا، مجھے 10,000 روپیے مل جائیں، 100 روپیے کا مالک ہے، بس اس کی ساری مالیت اتنی ہے 100 روپیے، خدا کرے کہ مجھے کوئی 10,000 روپیے مل جائیں تو بس بھائی مجھے کافی ہے، 10,000 کا طالب ہے، اور وہ اس 10,000 کو بہت زیادہ سمجھ رہا ہے، اور جس کے پاس 10,000 روپیے ہیں 10,000، اب وہ کیا چاہتا ہے، مجھے 10 لاکھ روپے مل۔ دیکھیے مال جو بڑھتا جا رہا ہے اس کی طلب بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی آدمی بھوکا ہے، اسے ایک نوالا کھانا ملا تو اس کی بھوک کم ہوتی ہے، اور ایک نوالا کھایا تو اور کم ہو جاتی ہے، اور ایک نوالا کھایا اور کم ہو جاتی ہے، 7-8 نوالے کھا لیا تو کیا ہوتا ہے، اس کی بھوک کم ہو جاتی ہے، 10 نوالے کھا لیا اب بھوک ہی نہیں رہی، اب نہیں کھا سکتا، اب کچھ بھی رکھ دیجئے اس کے سامنے، میں نہیں کھا سکتا، بھائی بھوک نہیں ہے، جتنا بھوکا تھا کھانا اسے ملا تو بھوک ختم ہوتی گئی، فقیر تھا، مال ملتا جا رہا ہے تو مال کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ مال ایسی چیز ہے، تو لوگ سمجھتے مال مل جائے تو میں بے پرواہ ہو جاؤں، نہیں، مال جتنا زیادہ تمہارے پاس رہے گا آپ دل کے اتنے فقیر رہیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر انسان کو 2 وادی بھر سونا مل جائے، کتنا، 2 وادی بھر، اللہ اکبر، کتنا سونا، ہزاروں لاکھوں ٹن سونا مل جائے، صحیح روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے یہ، اور علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ قرآن کی آیت تھی پہلے، اس کے بعد منسوخ ہو گیا، اب وہ حدیث رہ گئی، ابتدا میں اس کی تلاوت ہوتی تھی، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب، یہ آیت تھی قرآن کی، اس کے بعد یہ لفظ منسوخ ہو گیا، حدیث کی شکل میں ہمارے پاس، حدیث صحیح ہے، یہ حضور فرماتے ہیں انسان کتنا سونا مل گیا، 2 وادی بھر کر سونا، 2 تھیلی سونا نہیں، 2 وادی بھر کے سونا،
لوگ سمجھیں گے اب اسے کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اب وہ کوئی چیز مانگے گا ہی نہیں. لوگ سرکار فرماتے لب تغا ثالثاً، تیسری وادی تلاش کرے گا، تیسری وادی ڈھونڈے گا. اللہ اکبر. معلوم ہوا یہ دولت آدمی کو غنی نہیں بناتی ہے، آدمی کو حریص بناتی ہے. یہ مشاہدہ ہے، مشاہدہ ہو یا نہ ہو، کلام محمد مصطفیٰ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. سمجھے مولا؟ اور دیکھ بھی رہے ہم کہ جن کے پاس مال کم ہے وہ مال خیرات کر دیتے ہیں. جس کے پاس 1000 روپے ہیں وہ نہ 500 روپے تم رکھ لو، 500 روپے میں رکھ لیتا ہوں. جس کے پاس لاکھ روپے ہیں اب وہ 1000 روپے دینے کو سوچتا ہے کہ اگر میں 1000 روپے دے دوں گا تو میرے پاس لاکھ کا نمبر نہیں رہے گا نا، کیا ہو جائے گا؟ 9 پر 9000. تو اب وہ 1000 روپے دینے سے ڈرتا ہے، لکھ پتی. تو معلوم ہوا مال سے غنا حاصل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مال کو حد ہے، ہرس کو حد نہیں. یہ ہرس کا پیٹ جو ہے، کھانا آپ کھاتے ہیں تو کھانا جو پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ کی ایک حد ہے، اس لیے بھوک مٹتی ہے اس کی. ہرس کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بھوک مٹتی نہیں، مال ختم ہو جاتا، مال کی حد ختم ہو جاتی، ہرس کی حد اور باقی ہے. میں اسی لیے مثال دیتا ہوں، ہمارے نفس کی ہرس کی مثال جہنم کے گڑھے کی مثال. کس کی مثال ہے؟ ہمارے نفس کی مثال. ہمارے اہل اللہ، اولیاء اللہ کے نفس، وہ تو نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ مرضیہ کاملہ ہے، نفس ملہمہ ہے، وہ نفس نور ہے، وہ نفس مراد نہیں ہے. ہمارے نفس کی مثال جہنم کا گڑھا ہے. جہنم سے تشبیہ دے رہے ہیں. ہاں، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو ڈال دے گا اور قیامت میں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے، حلم تلاتی، تو بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جہنم عرض کرے گی حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، مانگتے رہے گی. بخاری شریف میں حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم کہے گی حل من مزید، اور زیادہ چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک اپنی شان سے رکھے گا جہنم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ظہور فرمائے گا اپنی شان سے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھے گا اپنی شان سے، بے کیف و کم، وہ ظہور فرمائے گا وہاں، تب جہنم کہے گی خط خط بھی عزتی کا، بس بس تیری عزت کی قسم. یہی ہمارے نفس کی مثال ہے. جہنم کو جب تک ما سوی اللہ ملتا رہا بولتی رہے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. جب اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوا بولی بس بس. اسی طرح ہمارے نفس کو جب تک ما سوا ملتا رہے گا، جب تک دولت ملے گی، عورت ملے گی، بچے ملیں گے، پیسے ملیں گے، جہنم کا گڑھا ہے یہ، اس کا پیٹ بھرتا نہیں. حل من مزید، حل من مزید گئے. جب خدا تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوگی، خدا تبارک و تعالیٰ ہمارے قلب کو اس کی تجلی گاہ بنا دے گا، محمد مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے گا، اس وقت ہمارا نفس کہے گا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اس وقت تک یاد رکھو اس نفس کی بھوک مٹتی نہیں. سرکار نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، انسان کے پاس 2 وادی بھر سونا رہے تو تیسری وادی تلاش کرے گا. لابتغى ثالثا لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. اس کا پیٹ، انسان کا پیٹ جو ہے وہ مٹی ہی بھرتی ہے. پیٹ تو مٹی سے بھر جاتا ہے، نفس جو ہے وہ مٹی سے بھرتا ہے، کیونکہ ہماری ہرس کو حد نہیں ہے، یعنی بہت بڑی ہے. حد نہیں سے مراد اللہ کے علم میں تو اس کی بھی حد ہے. ہماری دولت کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہے. ہرس، دولت بہت کم ہے، ہرس بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی بھوک مٹی نہیں، بڑھتی جا رہی ہے. اور اللہ لامحدود ہے. لامحدود جب تجلی کرتا ہے تو یہ کہتا ہے بس بس کافی ہے، تو کافی ہے. تیرا بھروسہ، تیرا سہارا، پروردگارا پروردگارا، منظور مجھ کو اے اہل دنیا، اللہ میرا باقی تمہارا. منظور مجھ کو اے اہل دنیا، منظور مجھ کو اے اہل دنیا، اللہ میرا باقی تمہارا. کچھ بھی نہیں چھوڑا اللہ میرا، باقی تمہارا کا مطلب تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے خدا نے فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں، کیونکہ مولا تو ایک ہی ہے نا.
اللہ اس شعر کا حال ہمیں عطا فرمائے۔ افو خطا میں ضد ہو گئی تھی، افو خطا میں ضد ہو گئی تھی، وہ بھی نہارے میں بھی نہارا، افو خطا میں ضد ہو گئی تھی۔ وہ معاف کرنے پر اڑ گئے، ان خطا کرنے پر اڑ گیا، وہ بھی نہارے میں بھی میں خطا پر خطا کرتا رہا، معاف پر معافی پر معافی عطا فرماتے رہے۔ تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، یہ بہت ہی ادب کا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا۔ عبدالحفیظ جالندھری کی بات میں وہ بات نہیں جو اعلیٰ حضرت کی بات میں ہے۔ تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی۔ آپ عطا میں کوئی کمی نہیں کرے اور ہم خطا میں کوئی کمی نہیں کرے۔ تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ غنا حقیقت میں کیا ہے؟ لیس الغنا عن کثرت العرب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال کی کثرت سے غنا حاصل نہیں ہوتی، ولیکن الغنا غنا النفس، نفس کا بے پرواہ ہو جانا، یہ ہے غنا۔ نفس بے پرواہ کب ہوگا؟ جو احد ہے، صمد ہے، اس ذات کا قرب حاصل ہو جائے، اس کا وصل حاصل ہو جائے، خدا کی قسم وہ نفس جو ہے دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اہل دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اہل مال سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حقیقی غنا، غنا النفس، قلب کی غنا۔ مالداروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مالدار ہے، مالدار رہنے دو۔ کوئی مالداروں کو گالیاں دے رہا ہے، مالداروں سے جلتا ہے، مالداروں سے جلتا ہے تو سمجھنا ہے مال کا عاشق ہے، مال اسے ملا نہیں، اسے مل گیا اس لیے جلتا ہے۔ کوئی مالدار ہے تو رہنے دو، کوئی فقیر ہے تو رہنے دو، ہم کو کیا کرے، ہم کو کیا کام ہے، سمجھے مولا۔ غنا کیا ہے؟ یہاں غنا مانگی جا رہی ہے، غنا غنا النفس۔ اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا، اے اللہ میں تجھ سے میری غنا مانگتا ہوں اور میرے جو ہیں ان کی بھی غنا مانگتا ہوں۔ حضور کی دعا رد نہیں ہو سکتی، حضور کی دعا مقبول ہے، حضور رسول مقبول ہیں، حضور کی ہر دعا، حضور تو حضور ہیں، ہر نبی کی دعا مقبول ہے۔ یہاں سرکار کی دعا ہے اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا، میں میری غنا مانگتا ہوں تجھ سے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مولا کی کہ حضور اس سے مانگنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کر رہے، مانگ رہے، اللہم انی اسألک غنایا، اللہ اکبر، اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا۔ اور جو جتنے میرے ہیں انہیں بھی غنا عطا فرما۔ غنا حاصل ہونا ہے تو حضور کے ہو جانا، حضور کا جو ہو گیا اہل دنیا سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ کیا بھائی ان کے پاس کیا ہے معلوم نہیں، مالداروں کو خاطر میں نہیں لاتے، مالداروں کی چاپلوسی نہیں کرتے، مالداروں کی خوشامد نہیں کرتے، مالداروں کا تملق نہیں کرتے، انہیں مناتے رہتے نہیں، ان کے پیچھے پیچھے جاتے نہیں۔ کیا ہے ان کے پاس؟ کیا بولنا وہ محمد مصطفیٰ والا ہے۔ اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا، جو میرا مولا ہے، میرا چہیتا ہے، میرا پیارا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میرا دیوانہ ہے، اسے بھی غنا دے میرے مولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، اسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اسے غنی بنا دیتا ہے۔ دیکھیں گے آپ، فقیر رہے گا، ظاہراً اس کے پاس دولت نہیں رہے گی، مگر وہ کسی مالدار کی خوشامد نہیں کرے گا۔ حضور نے اپنے مولا کے لیے بھی غنا، یعنی اپنے چہیتے کے لیے بھی غنا کی دعا کی ہے، اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا۔ اب ہمارے لیے اس دعا کی تعلیم ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں، تو یہ مانا کہ اللہ تو مجھے بھی غنا عطا فرما، میرے بیوی بچوں کو، میرے دوست و احباب کو، میرے چاہنے والوں کو، میرے چہیتوں کو، جتنے میرے ہیں انہیں بھی غنی بنا کر رکھ میرے مولا۔ میں دنیا سے بے پرواہ رہوں اور میرا دوست جو ہے دنیا پر مرتا رہے، میں مالداروں کی خوشامد نہ کروں، میں ایسا ہوں، اور میرا دوست جو ہے مالداروں کا ہمیشہ تذکرہ کرتا رہتا ہے، مالداروں کی خوشامد میں لگا رہتا ہے، ایسا نہ ہو۔ اے مولا تو مجھے بھی دنیا والوں سے، دنیا داروں سے بے نیاز رکھ، اور جو میرے ہیں انہیں بھی پروردگار تو غنی بنا کر دنیا سے، اہل دنیا سے بے پرواہ رکھ۔ اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا۔ تو اس میں ہمیں تعلیم ہے کہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو جو آپ کے ہیں ان کے لیے بھی مانگو،
اور اپنے لیے اللہ تو مجھے نجات عطا فرما، تو مجھے درجات عطا فرما، تو مجھے علم عطا فرما، تو مجھے فضل عطا فرما، صحیح ہے مانگنا۔ اگر یہ دعا ہماری آقا کی یہ دعا، اس دعا میں ہمیں درس ہے کہ اپنے لیے مانگتے ہیں تو جو آپ کے ہیں ان کے لیے بھی مانگو، انہیں نہیں بھولنا دعا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں تو اس میں یہ معنی بھی ہے کہ اے اللہ میری غنا بھی تو مجھے دے، میرے جو ہیں ان کی غنا بھی مجھے دے، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور ان کو میں دوں گا۔ اللہم انی اسألک غنایا و غنا مولایا، دولت مجھے دے اور میرے ہاتھوں سے تقسیم ہونے والی ہے۔ ابو بکر حضور کے ہیں، عمر حضور کے ہیں، عثمان حضور کے ہیں، مولا علی حضور کے ہیں، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، سارے صحابہ حضور کے ہیں، سارے تابعین حضور کے ہیں، تبع تابعین حضور کے ہیں، حضرت بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب حضور کے ہیں، حضرت ابو حنیفہ، حضرت مالک، حضرت شافعی، حضرت احمد بن حنبل حضور کے، حضرت غوث اعظم، حضرت خواجہ اجمری، سارے اللہ والے حضور کے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ جو میرے ہیں ان کی غنا بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ وہ غنا کسے دے گا؟ حضور مانگتے ہیں نا، حضور کو دے گا۔ تو اللہ دینے والا، حضور تقسیم کرنے والے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دینے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ اللہم انی اسألک غنایا و غنا مولایا، اے اللہ تو مجھے غنا عطا فرما اور جو میرے مولا ہیں یعنی میرے قریبی ہیں، جو میرے احباب ہیں، اصحار ہیں، انصار ہیں، احباب ہیں، ان کی غنا بھی مجھے عطا فرما۔ اب ہم یہ دعا کریں گے تو یہ معنی کر سکتے ہیں کہ اللہ تو میرے جو خیش و اقارب ہیں ان کا رزق بھی میرے ذریعے انہیں عطا فرما، میرے بیوی بچے جو میرے لواحقین ہیں، مجھ سے متعلق ہیں، پروردگارہ میرے ذریعے انہیں نفع پہنچا۔ اللہم انی اسألک غنایا و غنا مولایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے یہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اہل دنیا سے، اہل مال سے بے پرواہ کر کے رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ اس کے رسول کا ہی فقیر بنا کر رکھے اور اہل دنیا کا ہمیں کبھی محتاج ہونے نہ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔